آپ کی جماعت بھی ایک ایسی جماعت ہے جو پولیٹیکل چیزوں پہ یقین رکھتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خود گورنمنٹ میں آنے کے بعد پولیٹیکل انریسٹ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ مثلا مشبروم میں ہم نے دیکھا کہ جو اخوان شجاعت تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں پہ سعید نذر کاظمی کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں پر اس کو طاہر ثانی کو گرفتار کر لیا گیا، 16 MPO ان پہ لگ گیا. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے اگینسٹ میں کوئی بلاک بننے جا رہا ہے، جو لوگ آپ سے ناراض ہیں، یا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو اس کا جو ہے، اس میں بالکل مطلب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اس میں یہ جو ہے صوبائی حکومت یا ہماری جو ایڈمنسٹریشن، ان کا جو ہے ایسی چیزوں پہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے. یہ چونکہ کہیں بہت سارے جگہوں پہ ریاست مخالف باتیں ہوتی ہے، اور یہ ایک سینسیٹیو علاقہ ہے، اور جب ریاست مخالف جب باتیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری پاکستان کے اندر ایک ایسا جو ہے نا سلسلہ جو ہے وہاں ڈیولپ ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ریاست کی جو ان کی کچھ وہ ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو، اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یقیناً جو ہم جس چیز کو فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتجاج ہر آدمی کا حق ہے. احتجاج جو ہے نا، یہ جو ہے نا ایک جو سیاسی سرگرمیوں کا ایک بہترین ٹول ہے. جو آدمی، ہم خود پچھلے مرتبہ 5 سال میں خود اپوزیشن میں رہے، ہم نے کافی احتجاج کیے، اور احتجاج کرنا یہ جو ہے نا لوگوں کی بیداری کی ایک علامت ہوتی ہے. لوگوں کو اس چیزوں کا جناب علی آپ نے احساس دلانا ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب ریاست اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ہم ایک جو ہے نا ایک ایسے علاقے میں بیٹھتے ہیں، جغرافیکل ایک بڑا مطلب ٹف ایریا آپ کہیں، اور کچھ چیزوں کی وجہ سے یقیناً جب ہم یہاں کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا جو ہے اس کی جو یا آپ سمجھ لیجئے اس کو جو خوشی سمجھ لیجئے یا اس کو جو احسان سمجھ، جب ہماری دشمن اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، تو یہ میرے ایک وہ مجھے کسی سے نہیں، لیکن جو میرا اپنی ایک سوچ ہے، اس سوچ کو جب میں بتا رہا ہوں، یہ بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے. اب 9 مئی کا جو ہے جو واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے 9 مئی کی واقعے کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی بریک تھرو آ گئے، اور اس میں یقیناً آپ اور میرا انوالومنٹ ہو نہ ہو، لیکن ریاست نے بڑے فیصلے کروائے. وہ اس ملک کے لیے کیے، پاکستان کے لیے انہوں نے کیے. اچھا جناب علی، بہت بڑے حساس علاقوں پہ، اداروں پہ جو ہے حملہ ہوا. اچھا جناب علی، یہ شاید یہ کام میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بتایا، یہ وہ کام ہے جو شاید انڈیا نے آج تک نہیں کیا، وہ ہم نے کر دیے. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوئی. اس میں ہمارے بدقسمتی میرے گاؤں کے 2 لڑکے ہیں، اور بڑے غریب گھرانے کے ہیں 2 لڑکے. وہ چھوٹ بڑھ کر تو خیر مجھے ابھی معلوم ہوا، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر کے. اور یہ 2 لڑکے دونوں انتہائی مطلب آپ سمجھ لیجئے جناب علی سب سے غریب ترین گھرانے سے ان کا تعلق ہے. وہاں کام کر رہے تھے، وہاں پہ محنت مزدوری کر رہے تھے. باہر جو بھی ہو جیسے ہو، ان کی انوالومنٹ وہاں اچھا جناب علی ان کو وہ ہو گئے. اور میں اپنے حساب سے، مجھے یہاں نہیں کہنا چاہیے، لیکن میری جو اپروچ ہے، میری جو اپروچ ہے، وہ اپروچ میں آپ کو میں کیا بتاؤں، میں جہاں مطلب ہائی اتھارٹی جو ہے، جہاں تک جناب علی میں جا سکتا تھا میں گیا ہوں. اور ان کے معاملات میں بڑا مطلب مجھے بڑی تکلیف ہے. میں لاہور بھی گیا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی ذمہ دار لوگوں سے ملے ہیں. تو لوگوں کو تو شکایت ہے، اور لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ انجینئر اسماعیل صاحب نے کال سننے سے بھی انکار کر دیا. وہ الگ بات ہے نا. وہ جب جا کے آپ وہاں ایک پینک پھیلائیں گے، لوگوں کو کہا جائے گا ہم ان کو چھوڑنے کی لائیں گے. پینک پھیلانا جو ہے، میں بھی ابھی 100 پینک یہاں پھیلا سکتا ہوں. جناب علی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، سادہ لوگ ہے، کسی کو یہ خبر نہیں تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. اب یہ آپ بتا کے جب جائیں گے کہ جناب علی مطلب وہاں پہ یہ ہوگا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے چلو جیسے بھی ہو، اچھا جناب یا ہمدردی کی بنیاد پہ ہو یا تکلیف ہو کی بنیاد پہ ہو، انہوں نے جو ہے کیا، اس سے ہمیں انکاری نہیں ہے. لیکن جس چیز کا وہ ہوا، جن لوگوں نے جس بات کو جس طریقے سے لیا گیا، وہ تو ان سب کو پتہ ہے. ہم سے زیادہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو بھی پتہ ہے جن کی انوالومنٹ ہیں، کیسے انوالومنٹ ہیں، کس طرح وہ کیا گیا. آپ کا ہوم اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں ہوم اسٹیشن، میرا ہوم اسٹیشن اللہ کا شکر ہے بہترین ہے. جو اسٹیشن بہترین ہے، میرا کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس بات کو جو ہے نا یہاں پہ اس حلقے کے اندر جو ہے نا
اس حلقے کے اندر ایسا ہے کہ ایک اسماعیل ہے، ایک اسماعیل کا جو ہے پارٹی ہے جو خدمت پہ یقین رکھتا ہے، جو علاقے میں ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتا ہے اور باقاعدہ ہر چیز پہ. ایک میرا مخالف ہے. اب وہ مخالف جو ہے وہ جو ہے آپ نے خود دیکھا یہ پبلک اسکول اینڈ کالج مشروم کا کیا مسئلہ تھا. 1 سال سے اس کو جو ہے نا اچھا جناب علی لڑکا کے رکھا، پریشانی ہوئی، تکلیف ہوا. ہم جو کام کہہ رہے تھے میرٹ پہ بات کر رہا تھا. ابھی یہ جو 2 بچوں کا معاملہ اچھا جناب علی ہمیں خود لیکن یہ اس کا ابھی بڑے بڑے لوگ جو ہے اس وقت اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کو ایک آپ جو ہے نا ایک معصومانہ سوال کریں یا کیا کریں. کون چاہتا ہے کہ جناب علی ہم نے اپنے گاؤں مجھ سے زیادہ اس گاؤں کے لیے کوئی آپ نہ ہمدرد ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہمدرد ہو سکتے ہیں. باقی میں آج ادھر سے جا کے جو ہے کرس میں بڑا جلسہ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا. اس وقت کے منسٹر صاحب نے کچھ نہیں کیا، آپ کے معاملات حل نہیں ہوئے، آپ بیچارے پڑے ہوئے، آپ مخالف میں تھے. بہت بڑا گیدری میں لوگوں کا کر سکتا ہوں، کیس کر سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمارے علاقے اس چیز کا وہ نہیں. یہ گئے ٹھیک ہے ان کو ہوگا لیکن اس طریقے سے کہیں آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں سے کوئی ریاست مخالف بیانیہ سامنے نہیں. ریاست مطلب یہ مجھے کوئی میں اس سے میں نے آپ کو یاد ہوگا جب میری ڈیولپمنٹ میرا پروجیکٹ رکا گیا تھا تو صوبائی حکومت کے خلاف ہم نے وہاں سرکلر میں لیکن میں نے حکومت کے خلاف کیا تھا، صوبائی حکومت کے خلاف کیا. میں نے کسی فوج کے ادارے کو یا کسی اور ادارے کو ہم نے وہاں پہ وہ کرنے کی کوشش نہیں کی. جن لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا یقیناً وہ آپ ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، کیوں گرفتاری ہوئی، کیسے ہوئی. ابھی ایک اور بندہ جو اس وقت ہمیں اس سے ذاتی طور پہ ہمدردی ہے لیکن وہ پتہ نہیں کس بیس پہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور بلکہ پھر ضمانتیں ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی ایک ہمارے ادارہ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیزیں ہیں. باقی میرا اپنا ایک ذہن ہے ان بچوں کے لیے، ان والدین کے لیے وہ جو ایک مجبوری کی بات. انجینئر صاحب دوسروں کی طاہر ثانی اور سعید نظر کاظمی کے حوالے سے وہ ایف آئی آر میں نے نہیں دیکھی وہ جو، لیکن اخون شجاعت کی گرفتاری کے حوالے سے جو ان کا جو ریمانڈ آیا تھا وہ میں نے خود پڑھا ہے. تو اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ یہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو بجلی کی بل کے لیے پروٹیسٹ کرنا اور اس کے لیے 16 MPO لگانا یہ کہاں کی پالیٹکس ہے؟ یہ آپ جن لوگوں نے یہ کیا ہے نا ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ہم سے نہ پوچھیں. میں نے پہلے بھی اس بات کا وہ کیا. اس میں اگر ہماری کیبنٹ سے کوئی فیصلہ ہوتا، اس میں یاد مثال آج کل جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ایک ایسا چیز ہے جس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی. یہ ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے پتہ نہیں کس مسئلے پہ کیا، کیسے کیا. باقی یہ بات بھی تو آپ خود بتا دیں کہ میں یہ جناب میں بجلی بل نہیں دوں گا، یہ بات کیا وہ صحیح ہے؟ آپ بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. نہیں دینا یہ کوئی ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا. اگر سوال میں آپ سے یہ میں ویسے میں بات کر رہا ہوں. بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں بل نہیں دوں گا. یہی کہا ہے، یہی الزام ہے. ہم نے بجلی بل دینا نہیں ہے. یہ تو اس وقت جو ہے ہمارے جو محترم عمران خان صاحب نے تو اسلام آباد میں یہی کہا تھا نا کہ آپ کوئی بل نہ دے دیں، فلان دے دیں. یہ آپ آ کے یہ ٹھیک ہے کہے گا تو میں بھی آپ سے ایگری کر اگر آپ کے گھر میں یہ میں آپ نے میرے ویو پوچھا تو میں اس بات میں بحث پولیٹیکل ورکر میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں نا. میرے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں دوں گا. میں آپ نے جو ہے جس جگہ میں خیر یہ آپ ضرور کہہ سکتے بل دے دوں گا لیکن اس بل کے اندر یہ نقائص ہے، یہ فلان ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ غلط اور بل لگا جس طرح ابھی ہم نے لمبی چوڑی آپ اور میں ڈسکس کی. ٹھیک ہے جناب، اور بلنگ کا بجلی کا نہ ہونا یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، ہم ضرور دیں گے لیکن ساتھ جو ہے یہ کہیں گے یہ چیزیں ہیں یہ ہم دینے کے لیے یہ جو آپ نے ایڈیشنل چیزیں ایڈ کی ہیں کہ ہم کسی طور پہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ آپ کی بات کی وزن بھی ہوگی، جسٹیفائی بھی ہوگا، وہ ایک بہترین آپ کا جو ہے نا مطالبہ بھی ہوگا. یہی سوال میں آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ لیٹ سپوز آپ کے گھر میں 10,000 یونٹ اگر آپ نے استعمال کیا ہے اس کی جگہ پہ آپ پہ 10,000 کا یونٹ کا بل لگائیں گے تو پھر آپ پے کریں گے؟ نہیں مطلب پے کا وہ تو پھر جو اس طرح کی میسیج تو نہیں دیں گے نا. میں جس جہاں سے جا کے جو بتانا ہوتا ہے ہم وہاں اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے. جی یہ چیزیں ہیں، یہ کہ میں باہر بیٹھ کے جو ہے نا پبلک کو سامنے لا کے میں یہ کہوں گا کہ جناب ہم نہ دیں. ٹھیک ہے جی، میں چلو آپ ابھی آپ کے نہ دیں، ٹھیک ہے آپ ایک انڈیویجول جو ہے نا آپ کا ایک سوچ ہے لیکن میں پوری جا کے کل وہ کسی بڑے گیدرنگ میں یا اس دن جو رمضے صاحب آئے اس میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کروں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ممبر اسمبلی آپ نہ دو تو کیا آپ خود بتائیے کوئی یہ بات میں اس طرح مطلب ایک عام سی میں بات کر رہا ہوں، اس میں وہ کسی کے والی بات نہیں. تو شاید کسی کو یہ محسوس ہو گیا ہوگا یا کسی نے اس چیز کو نوٹس لیا ہوگا
اور یہ آگے بھی ہماری یہی لیکن بات گھوم پھر کے آپ پہ آتی ہے نا، چونکہ آپ وہاں پہ کوئی نہیں، میرا میری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میں جس میں انوالومنٹ ہوگا میں ڈنکے کے چوٹ پہ میں بتانے والا آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی. مجھے کوئی کسی سے خوف نہیں ہے، میں نے فیس کیا. میں اللہ کے ساتھ جو ہے نا، مجھے پولیٹیکلی لوگوں نے مجھے ڈیمیج کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن خدا کی نظر میرے اوپر اب بھی یہ خلقہ میرے پاس، میں دعوے سے کہوں گا اس وقت یہ خلقہ میرے پاس ہے، کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں. 1400 سے 2000 لوگوں کو میں نے روزگار دیے ہیں، پڑھے لکھے لوگ. باقی کچھ لوگ میری ذات سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میری وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ بتائیں اس کا کوئی آپ کے پاس اگر حل ہے. آج آپ ادھر آیا، میں نے آپ کو عزت دی، ٹھیک ہے جی، آپ کی بات سنی، لیکن بہت سارے 2-2.5 ہزار ایسے لوگ ہوں گے جو میرے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو بھی آگے بندہ ان کے لیے وہاں جو ہے نا فالوور، وہ جو ہے لیڈ کرنے کو ملے گا، ان کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایک سیاسی جو ہے نا ایک اچھا جناب علی، ایک وہ اس وقت جو ہے سیاسی ایک المیہ ہے. اس سے مجھے ذاتی طور پہ کوئی خوف زدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ ہوگا نہ ہے. میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. 2000 اچھا جناب، آپ نے یہ جب بات بڑی تفصیل کی، چونکہ آگے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، میں وہ توکلی انسان ہوں کہ 2020 کے الیکشن میں جو ہے نا، میں نے کشتی جلا کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا چیلنج، لیکن کیونکہ اوپر والے کی نظر میرے اوپر ہے، اس لیے جو ہے نا میری شکست نہیں ہوئی، میں کامیاب ہوا. ابھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں 2 سال کے بعد کسی سسٹم کا حصہ بنوں گا. آج اللہ نے مجھے کسی سسٹم کا حصہ بنایا، تو اللہ کا شکر ہے. حلقے میں ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ ہے، ترقیاتی کام ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اچھا جناب میری کسی کو پریشانی نہیں ہے. میں سیاسی انتقام کا جو ہے نا قائل نہیں ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو آگے پیچھے بھی تو کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو باقی یہ جو معاملات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا. یہی جو لوگ ہیں جو خود ہم پر تو وہ ایسا کوئی ہے نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی لوگوں کی وجہ سے ہوا، جن لوگوں کی وجہ سے وہ خود ان کو شکایت ہے ان لوگوں سے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے ان کو چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا جناب علی. باقی ہمارا آپ کا ججمنٹ یا آپ کا اندازہ کیا ہے کہ ان کے انوالومنٹ نوے کی واقعیت میں کتنا حد تک ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی میں ابھی جو ہے نا، میں خود چونکہ اس کا جو ہے وہاں پہ نہ وکٹم ہوں، نہ میں خود گیا ہوں. میں نے ان سے ملا، ان کے والدین سے ملا. انہوں نے کہا کہ جی وہاں ہم تھے، موقع پہ نہیں تھے، فلاں یہ تھے وہ تھے. اب کراچی میں میرے 3 لڑکے تھے کراچی کے اندر. اب سلطور سید اور غفور کی جو ہمارے 2 لڑکے ہیں وہ اندر رہنا، کراچی کے 3 لڑکے جو ہے نا باہر آنا. وجہ کیا ہے؟ 3 لڑکے ان سے پوچھے، چھوڑ دیا ہم نے. میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ جناب وہ نہیں تھا وہاں پہ، وہ کہیں دور تھا، کوئی تماشا بین تھا، وہ کہیں پیچھے کسی مطلب بدقسمتی سے موقع پہ وہاں پہنچا تھا. ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا. مثال یہاں پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آپ اچانک ادھر پہنچ جاتے تو آپ کو کیا قصور ہے؟ آپ پہنچ گئے نا. تو اس میں ایسی جو ہے چیز نہیں ہے. پرسوں میں 323 کمانڈر سے بھی میں ملا ہوں. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا سر یہ جو معاملہ ہے یہ آپ اس کو جو ہے نا کسی جو بھی ہائی لیول پہ جو، انہوں نے کہا اسماعیل صاحب دیکھیں ان کو انصاف ملے گا، ان کو ہر طریقے سے ہماری وہ ہوں گے. یہ سب لگے ہوئے ہیں، جن اداروں نے جو ریاست نے جن چیزوں پہ ان کے بیک ورڈ کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا ہے، ان کے مجبوریوں کو بھی کنسیڈر کیا ہے. ان کو ایک ذہنی جو ہے اچھا جناب علی ایک ایموشنل، سب سے بڑی بات نا انسان کو ایک ایموشنل جو ہے نا چیز پہ لا کے کہیں آپ لے کے جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ ایموشنل جو ہے نا سچویشن کریٹ کیا ہے، ہمیں تو ان کو وہ کرنا چاہیے نا. ایک سادہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایموشنل وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے، وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ ہے. جو جتنے لوگ گورنمنٹ میں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہوں نے لے گیا ہے. وہ ان سے آپ پوچھیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں. میں تو جہاں پہ ہوں وہیں پہ کھڑا ہوں. میں پیپلز پارٹی کے ہے، پیپلز پارٹی ہمیں کہا گیا جی، ہمیں ہماری پارٹی نے کہا کہ آپ نے حکومت کا حصہ بننا ہے. ہم نے حکومت کا حصہ بننا. آج وہ مجھے اسلام آباد سے یا کراچی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں. باقی یہ جو مسئلہ ہے نا، اس پہ جتنا زیادہ یہ میں سلطور والوں کے لیے میں ان کے مسائل کو ان کے لیے میں ہمدرد نہیں بن سکا نا. تو اس میں یہ ضرور آپ مثبت طریقے سے سوچیں، منفی طریقے سے نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن زیادہ منفی ہوتے ہیں. آپ مثبت طریقے سے یہ سوچیں کہ اسماعیل کے لیے کوئی مجبوری بہت بڑی اس میں ہوئی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے. یہ اگر اس پہ بات آگے جائے گا نا
تو معاملہ ٹھیک ہوگا. نہیں اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست ٹھیک ہے جی, وقتی سیاست ہو جائے گا, بیچارے وہ کریں گے, آج بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اسماعیل صاحب پولیٹیکل آپ مجھے خود یہ بتائیں, انجینئر صاحب تو پولیٹیکل آدمی ہیں, آپ یہ بتائیں نا, کیا ایجوکیشن ایجوکیشن پہ یہ لڑکے چھوٹ سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بتائیں. اگر چھوٹ سکتا ہے آپ بتائیں, میں کل پورا معشبوں کو جمع کروں گا اگر ایجوکیشن پہ چھوٹ, یا میں آپ سے وعدہ. آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ جو ہے نا تمام آپ کی وہ ہے. میرے ایک مطلب مشورہ ہے, اگر اس پہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے, میں 10,000 لوگوں کو کل اچھے انداز میں, مثبت انداز میں, منفی انداز میں نہیں. یہی باتیں ان خاندان والوں کو یا ان فیملی والوں کو, کیا ان خاندان والوں کی اس مسجد سے یہ چیزیں ہوئی وہاں پہ؟ کیا خاندان والوں, ٹھیک ہے, بیچارے کے آپ کل چلے جائیں, آپ خود جائیں, آپ ان سے ہمدردی کا, آپ ان سے انٹرویو لینے کے لیے جائیں, آپ کے پاس ایک نہیں, آپ کے پاس 50 آدمی آئیں گے, بلکہ 100 آئیں گے. آپ ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کل جائیں, آپ کے پاس 100-200 اگر نہیں آئے نا, آپ مجھے کہا یار اسماعیل صاحب نے غلط بات کی, کیونکہ ان کا ہے دل کی ایک پیاس ہے, ان کو بجھانا ہے, جس طرح بجھانا ہے, جیسے بجھانا ہے. ٹھیک ہے نہیں جی, بس چلیں نا, آپ بھی جائیں, میں آپ کو مطلب دل سے بات کر رہا ہوں. آپ جائیں, ان سے ذرا انٹرویو لے لیں, ان سے ذرا سنیں. آپ کے پاس 40-50 بندے, آپ اچھا انداز میں سنیں, مسئلہ کیا ہے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے. بالکل جائیں, اچھا آدمی آپ ماشاءاللہ, آپ جا کے جو ہے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, آپ چلے جائیں, آپ باقاعدہ آپ چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں, ان سے آپ تسلی لے لیں, ان سے آپ ان کی کیا آسرا ہے وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. بلکہ وہاں 10 نہیں, آپ 50-60 بندے کہوں کہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اسی طرح کوئی بھی ذمہ دار آدمی یہاں سے جائیں گے, ٹھیک ہے نہیں, یا پولیٹیکل ہو یا اچھے. اب کل کمانڈر صاحب گئے, ان سے ملاقات کی, کل وہ چلے گئے, ان سے باقاعدہ اچھے جناب علی ملے, لیکن ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی سوشل میڈیا کا حصہ بنے یا فلان بنے. انہوں نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. میں نے خود یقین دلایا کہ انصاف ملے گا, یہ کہا انہوں نے, باقاعدہ یہ کہا کہ جناب علی آپ کے بچے جو ہے نا, آپ کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھے ہیں آرام سے, ہماری رابطے ہیں, سب کے رابطے ہیں. یہ تقریباً جو ہے 16,000 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, کم سے کم اندر ہے 16,000 پاکستان کے. ٹھیک ہے جی, 16,000 ہے, ان میں سے یہ 2 لڑکے ہیں. تو اس کو غلط وہ بنانا, انجینئر صاحب میں اس کو تھوڑا سا براڈ ویو میں اس میں اسپیکٹرم میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کی بات کی گئی تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ بات کی گئی کہ ان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا موقع نہیں ملے گا, تو ان کا جو ڈیو کورس ہے, جسٹس کا جو ڈیو کورس ہے وہ رہ جائے گا, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بے گناہی میں سزا دی جائے گی. تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ موقع پر آن دا اسپاٹ پہنچے ہوں, تو اگر آن دا اسپاٹ بھی پہنچے ہوں لیکن ان کو اگر اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو وہ کس نے آپ کو کہا ان کو مرضی کا وکیل کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے؟ آپ کو کس نے ملٹری ٹرائل میں ہیومن رائٹ کمیشن پاکستان ہر بار چیختے رہے سر کہ کہا کہ سنو جی, یہ ہمارے لڑکوں کے وکلا سے بھی میرے رابطے ہیں. خود وکلا نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ 1-2 مہینہ بیٹھیں, ٹھیک ہے جی, آپ کو ہم جلدی یہ جو ہے چیزوں میں آپ کے پیسے وہ نہیں. وکلا سے, وکیلے کا جو ہے نا, یہ وکلا کی میرے وکیلوں سے بھی رابطہ ہے. ہمارے تمام لوگوں پرائیویٹ ہے یا پرائیویٹ وکیل ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ان کو خود کہا ہوا ہے, باقاعدہ تسلی دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ جو ہے ہم خود وہ دن ہم آپ کو دیں گے جس دن آپ جو ہے آپ کے ہم کھڑے ہوں گے, آپ کا معاملات, آپ کی ضمانت ہوگی, آپ کی تمام سب چیزیں. یہ ہم ان لوگوں کو جو بھی بات جو ہمیں ملتا ہے ایڈمنسٹریشن سائڈ سے بھی ہمارے باقاعدہ لوگوں سے رابطے ہیں. مثال ہمارے اللہ کا شکر ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں پہ بہت سارے اچھے جناب جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں, پولیس میں ہیں, ان سے ہماری رابطے ہیں. اسی علاوہ ہمارے پارٹی کے بھی کافی لوگ ہیں, ان سے بھی ہمیں رابطے میں. ایون میں نے اعتزاز احسان صاحب سے بھی میں نے بات کی. اب چونکہ آپ نے بات کو یہاں پھیلایا تو مجھے خیر کہنا نہیں چاہیے تھا. میں نے ان سے ذاتی طور پہ بات کی, انہوں نے جو باتیں مجھے بتائی, خیر مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے مجھے کہا اسماعیل صاحب یہ جو ہے نا, آپ میرا اس پارٹی سے دیرانہ ہوا ہے, میں بغیر اس کے جو ہے اس کا میں سپورٹ کروں گا, لیکن ابھی آپ کچھ عرصہ بیٹھیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے سر, آپ وہ بڑے ہائر لیول کے وکیل ہیں, ٹھیک ہے جی. میں نے ان سے بات کی. میں نے ایک اور ہمارے اور پارٹی کے بہت بڑا سابقہ صدر تھے وہاں, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا سر یہ لڑکے بے گناہ ہیں, ان کو جو ہے نا بس جیسے بھی ہو, جس طرح ہوا ہے مسئلہ, لیکن ابھی آپ مجھے آگے نہ کریں, ان کے کیس کو لے کے آگے آپ مجھے جانے نہ دیں. کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے جی. اب ہم انہی چیز پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے نا. اب کل یہاں ان لوگوں کی جو ہے
وہ ہو گئی، گرفتار ہو گئی. ادھر ہمارے چونکہ ایک بہترین کورٹ تھے، انہوں نے ان کو ضمانت کر دی، ٹھیک ہے جی بس ہو گیا، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، انہوں نے ان کی ضمانت ہوگی. تو یہی چیز ہے ابھی اس وقت ہمارے پاس، یہی چیز رہا. وہ مرحلہ نہیں آیا ہے جو آپ ہمارے کہ جی ملٹری کورٹ فلان والا یہ والے، وہ چیزیں ہے نہیں. بل کم سے ان لڑکوں کے بارے میں یہ نہیں ہے. ٹھیک. اب میں مزید وہ کروں تو یقین اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس چیز کی بڑا وہ تھا، وہ لوگ اس چیز کو سننا چاہ رہا تھا. اچھا میں پرسوں اسلام آباد میں تھے، میں نے وہاں پہ بھی بہت ذمہ دار آدمی سے، بہت ذمہ دار، میں نام نہیں لوں گا ذمہ دار سے، وہاں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا آپ کتنے سادہ آدمی ہیں انجینئر صاحب، میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ آپ کے بچے ٹھیک ہوگا بس. اب میں اس کے بعد میں یہاں شور مچانا شروع کروں، یا میں اس کے گاؤں جا کے جلسہ کرنا شروع کروں تو پھر مناسب تو نہیں ہے نا. تو اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کا جو سنگ بنیاد رکھا، جس وقت آپ نے بھی وہاں پہ اسپیچ کی، ہم بھی موجود تھے، اس پر بہت سارے لوگوں کے، جہاں پر ایک طرف لوگوں کی بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا کہ مشروم کے اندر پہلی بار کسی یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھی، وہاں پہ لوگوں کے سوالات بھی ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی ہوگی یا گورنمنٹ یونیورسٹی ہوگی، کس قسم کی یونیورسٹی ہوگی، کیا کس قسم کے بات چیت ہو گئی ہیں، لوگوں کے سوالات ہیں. نہیں یہ دو آپ کو پتہ ہے نا، یہ اس میں جو ہے آپ کے سامنے وہاں پہ تمام چیزیں آپ نے خود تو دیکھ لیا، اپنے پروگرام بھی اٹینڈ کیے، آپ آ گئے، آپ بیٹھے ہیں. یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور ٹوٹلی ایک ان کا ایک ٹرسٹ ہے، رامدے جسٹس رامدے ایک ٹرسٹ، ان کی اپنی ایک ٹرسٹ بنی ہوئی ہے، ان کے اپنی ایک جو ہے نا کمیونٹی کے ایک ٹرسٹ ہے، ان کے تھرو یہ یونیورسٹی جو ہے نا یہاں اڈاپٹ ہوں گے. لیکن آپ کو اس بات کا میں نے اس دن میں وہاں ذکر کیا گیا تھا کہ اس کی پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جی بی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ کہیں کوئی ادارہ بناتے ہیں تو یقیناً ایچ ایس سی کا کچھ ایچ ایس سی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ چونکہ رامدے صاحب بیچارہ کافی وہ تھا تو ان کو ان چیزوں کا ابھی تو آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا کہ ایچ ایس سی کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایچ ایس سی وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ گلگت میں بن رہے ہیں یا فلاں ایریاز میں بن رہے ہیں تو وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ اس سے وہاں کے جو بینیفیشریز ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، وہ اچھے نابلے کیا اس چیزوں کو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا مستفید ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایچ ایس سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایک ہماری یقیناً کیبنٹ کے تھرو وہ ایک یہ چاہیے ہوگا بائی لاس، وہ ایک کی شکل میں ہم ان کو، وہ جب مرحلہ آئے گا ہم ان کو بنا کے دیں گے. اور ساتھ جو باتیں انہوں نے جو بتا دی آپ کے سامنے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ ایک تو ہائی ایٹیٹیوڈ کا یونیورسٹی ہوگی، کافی بلندی پہ، اور وہ باہر کی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ایسا علاقہ ہے کہ آپ آ کے دیکھیں. دوسرا انہوں نے ان کی اپنی ایک ویژن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیکلٹی جو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ جو لا رہے ہیں لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، وہ باہر کے لوگ ہوں گے. تو پہلے فیز میں اس نے یہ کہا کہ میں ہاسٹل کو اڈاپٹ کروں گا، ہاسٹل کو بنائیں گے، کنٹریکٹ کریں گے. اس کے بعد جب میرے ہاسٹل وہ جو ہے نا ان کی جو رہائش وہاں جو رہیں گے وہ تیار ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ سال 1.5 سال کا کام ہے. انہوں نے شاید کنٹریکٹر بھی ہائر کیا ہے. ہماری کتنی لاگت آ رہی ہے؟ یہ جو مجھے وہاں بتایا گیا وہ تقریباً انہوں نے 80 کروڑ کا بتایا. انہوں نے جو مجھے بتایا کہ ہو سکتے زیادہ ہو یا کم ہو. اچھا جناب پہلی، اور انشاءاللہ یہ ایک مثبت طریقے سے ہم اس کو لے لیں گے، اس کو منفی طریقے سے سوالات ہم ان کو سوالات کی شکل میں نہیں ہوں گے. اور جو انہوں نے جو فیکلٹی جو ہے، لیکن یہ سوالات تو جنون ہے نا کہ یہ گورنمنٹ ہے کہ پرائیویٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی بالکل لاگت سے گورنمنٹ کی جنون سوالات جی ہو گئے. بالکل صحیح، گورنمنٹ کی سرپرستی ضرور ہوگی، گورنمنٹ کی جو ہے نا اس پہ ضرور وہ ہوگا. اور یہاں جو ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح آپ کو میں نے ادھر بھی بتایا تھا کہ ان کا اگر کوئی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے یا بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کی کمیونیکیشن کا جو مسئلہ ہے، روڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا جی بی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ہم انشاءاللہ بنا کے ان کو، آپ کو ادھر بھی میں نے کہا تھا، یہاں پہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور سب سے جو بڑی بات انہوں نے جو آپ کے سامنے کھل کے، خیر چونکہ وہاں سردی تھی انہوں نے بات نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا یہ مجھے بڑی حوصلہ افزا انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ آئی ٹی کو فوکس کریں گے، اور اس وقت کی ضرورت وہی چیز ہے، آئی ٹی کا ہے. پھر انہوں نے کہا انوائرمنٹ کو جو ہے فوکس کریں گے. اس وقت جو ہے کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں. اور تیسرا پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی جو ہے نا ووکیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پہ بہت ساری چیزوں کو ہم کریں گے. یہ ان کا جو ہے وہ ہے. اور یہ بڑا اچھا میں کہتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے نا، اور خصوصاً تھکاس کے لیے
یہ اوپر جو جگہ انہوں نے دی ہے، تو ایک اچھا ہے، یہ پوری ضلع کانچی نہیں بلکہ جی بی کے لیے ایک مثالی یونیورسٹی بنے گا۔ تو یہ جب پرائیویٹ یونیورسٹی بنے گی تو عموماً پرائیویٹ یونیورسٹی کا جو ذہن میں جو نقشہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں عموماً وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوں، تو اس میں داخلہ لینے کے لیے کیا کوئی ایسا میکینزم اختیار کیا جائے گا یا کیا گیا ہے کہ جس میں لوکل لوگ، یہاں کے لوگ جب داخلہ لے لیں گے تو ان کو ایک قسم کا سبسڈائز فیس کی شکل میں وہاں داخلہ لے لیں، اس قسم کا بھی وہ بات بتائی گئی ہے؟ نہیں، یہ تو خیر آپ اس کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ، مجھے یہ جو کہا گیا میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ یہ تمام چیزیں وہ ہوگی، وہ جہاں ایک آدمی ایک اسٹرکچر وہاں تیار کر لیتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا ایک الگ اپنا ادارہ ہے، اس ادارے کو چلانے کا بھی کام وہ خود ہوگا، وہ جو ہے نا اس میں پھر اس کا کیا وہ ہوگا، یہ تمام تو خیر ابھی آگے ہوں گے، لیکن یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں گورنمنٹ آف جی بی کے ساتھ بھی ایک وہ ہو جائے، ایم آئی یو سائن ہو، اور بہت ساری چیزوں میں وہ فیکلٹی کے حوالے سے ہو یا ایچ آر کے حوالے سے ہو، ان کے ساتھ کوئی ہو ایگریمنٹ ہو، جس طرح ابھی آپ نے وہ دیکھا وہاں جو پبلک سکول رمدے پبلک سکول اینڈ کالج جو بنا ہوا ہے، اس کا بلڈنگ جو ہے میں نے ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے بنایا ہوا تھا، ہمارے کالج کا بلڈنگ تھا، ہم نے ان کو دے دیا، میں نے کالج کے لیے تھاس ایریے کی کالج کا عمارت ہے، اسی طرح ہم 3 4 5 ٹیچر بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ کولیبریشن، یہ پرائیویٹ سوال میں ادھر آنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جس علاقے میں ابھی کالج ہی نہیں ہے تو وہاں یونیورسٹی بنانا کیا معنی رکھتا ہے، یہ سوال بھی آئے ہیں۔ سر بالکل سر، تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہت بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، تو ہاں جب تھوڑا آگے آپ چلیں گے تو ان سوالات کا ہمیں انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ تو یہ بتائیں کہ دوسرا، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ایجوکیشن بھی آپ کے پاس رہی، ایجوکیشن منسٹری بھی، تو اس وقت جو ٹیچر میرے پاس نہیں رہا، اچھا یہ میری وہ ہے، تو اس وقت جو اوورال جو تعلیمی صورتحال ہے وہ خاصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گمبھیر ہے، کہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایون وہ لوگ بھی جو خود گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ خود ٹیچر ہیں، سرکاری ٹیچر ہیں، لیکن وہ اپنے بچے جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا ٹرسٹ اس گورنمنٹ اسکول پر بڑھے گا، کہ میں خود اگر کہیں پڑھا رہا ہوں تو اس انسٹیٹیوشن میں میرا بچہ نہ ہو یا میری بچی وہاں پہ پڑھ نہ رہی ہو، تو ایسے میں تو لوگوں کا تو ٹرسٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہٹ نہیں جائے گا اس وقت؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اب یہاں پہ مثال ادھر آپ خپلو کو لے لیں، باقی تو خیر ہم خپلو میں آپ کے پاس ایک پرائیویٹ پبلک سکول بھی ہے، لوگوں کے اپنے اپنے سکول ہے، دوسرا گورنمنٹ پبلک سکول اینڈ کالج بھی ہے، اور ساتھ بڑے اچھے جو ہے نا یہاں پہ ماڈل سکول بھی ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کے سکول ہے۔ اب لوگوں نے سب نے جو ہے نا خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ حق تو ہم نے انہی لوگوں کو دیا ہوا ہے، ہمارے عوام کو دیا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہے کسی کو مثال آپ ماشاءاللہ اگر آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے تو آپ ظاہر ہے آپ بہتری کے لیے جانے کے لیے آپ اپنے بچے کو کسی اچھے سکول میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے اگر کوئی مثال غریب ہے تو وہ گورنمنٹ کی سکول الحمدللہ آج کل جو ہے نا، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اچھے جو ہے نا گورنمنٹ کی جو سکول ہے وہ اس وقت جو ہے کافی بہتر پوزیشن پر پرائیویٹ سکولوں کے مقابلے میں، ہر سکولوں کے مقابلے میں، باقی جو بچے کی جو ایڈمیشن کے حوالے سے یا بچے کو اس ادارے میں پڑھانے کے حوالے سے وہ سب کا جو ہے نا وہ ایک ان کا اپنا ایک آزاد ان کی اپنی ایک وہ سوچ ہے، اس کو جی بھی گورنمنٹ یقیناً اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا۔ باقی آپ کی ایک وہ بات ہے، وہ ہم سب ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، ہر فورم پہ بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بڑا مشکل ہے کہ جو ٹیچر ہے، وہ جو اساتذہ ہے جن سکولوں میں وہ خود پڑھاتے ہیں، ان کے بچے آگے پیچھے ہوں، تو یہ ایک تھوڑا سا سوالات اٹھتے ہیں، سوالات لوگوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ اپنے جس ادارے میں وہ بیٹھے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ایجوکیشن مقابلے کا اس وقت رجحان ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ اسکردو میں ایک وہ بڑا اچھا پروگرام کیا تھا، اس کا نام تھا وہ جو فیسٹا ایجوکیشن، دیکھیں نا، اس سے ہمیں مجھے ذاتی طور پہ اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے نا بہت زبردست ابھی جدید جو معاملات ہے، تقاضے کے مطابق ہمارے بچے آگے جانا چاہ رہے ہیں، ان میں بڑے ٹیلنٹڈ ہے،
وہ مقابلے میں ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں حوصلہ افزا ہے۔ باقی جی بی گورنمنٹ کا ایک کلیئر پالیسی اس وقت ہے، وہ پالیسی یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، ایک تو جو ٹیچرس جو ہے اس وقت وہ میرٹ پہ ہوں گے۔ کسی زمانے میں بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہوتا تھا، اب ٹوٹلی ایچ ای سی کے تھرو، کے آر ایس پی کے تھرو ٹیچرس کی اپائنٹمنٹ ہونے جا رہے ہیں، بڑے حوصلہ افزا بات ہے۔ اور دوسرا پہلے یہ تھا کہ جو دور دراز علاقوں میں ہم نے جو ہے نا کوانٹٹی کو بڑھانے کی بہت کوشش کی گئی، کوانٹٹی بہت بڑھی ہے کوانٹٹی، اب ہم کوانٹٹی کو بڑھانے کی بجائے کوالٹی کو جو ہے انشور کر رہا ہے۔ اب کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی جو ہے اس وقت ماڈل جو ہے نا کنسیپٹ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ، کمیونٹی اس اسکول میں ان کے جو ہے نا احساسات اور جذبات اور ان کی جو ہے نا خواہشات اور ان کی انٹرسٹ کو ادھر رکھ کے جو ہے نا بہت سارے سکول اس وقت جو ہے نا ولیج اچھا جناب علی کمیونٹی کے انوالومنٹ سے جو وہ سکول جو ہے ان سکولوں کو معیاری تعلیم کے طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اور اس وقت جی بی کے تعلیم میں 35% سے زیادہ پیسے جو ہے ایجوکیشن پہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے معاملات، اللہ کا شکر ہے۔ آخری سوال یہ کروں گا کہ کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں یہاں پہ ڈاکٹروں کی کافی کمی ہے، بہت سارے ڈاکٹر جا چکے ہیں، ان کی یہاں پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس پر آپ کو شکایت ضرور ملی ہوگی، کب تک یہ مسئلہ؟ جی بالکل، آپ نے زبردست سوال کیا۔ یہ کل بھی میں نے نوٹس لیا تھا، جب میں وہ ہاسپٹل گیا، وہاں صبح 8:30 بجے گئے تو کوئی ڈاکٹر نہیں تھے۔ تو پھر میں نے ایم ایس صاحب سے بات کی، وہ گلگت کسی میٹنگ پہ جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں کل واپس آ جاتا ہوں۔ اور واقعی اس وقت ہاسپٹل کی حالت بہت بری ہے اور ہمیں اس پہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، اور کل یا پرسوں ہم یہاں میٹنگ رکھ رہے ہیں، اور ایک تو ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے مسائل، ان کو ہم سنیں گے، اور دوسرا جو ہے نا جو ذمہ دار جو لوگ ہیں اس وقت، ایم ایس جو ہے، ہم نے ان کو پرسوں میں نے کہا کہ آپ بحیثیت ایم ایس آپ اپنا کام کریں اور بہتر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ نے صحیح کہا، ہاسپٹل کا بہت برا حال ہے، یہ ہم نے نوٹس لیا ہے، اور اس پہ کل یا پرسوں ہم میٹنگ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا بریف کریں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ انجینئر اسماعیل صاحب، آپ کے ساتھ طویل گفتگو رہی، لیکن ہم نے وہ سارے سوالات پوچھنے کی کوشش کی جو عوام ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں جو انجینئر صاحب سے کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ گفتگو طویل رہی تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نیکسٹ نشست میں ان سے وہ سوالات بھی پوچھے جائیں۔ آخر میں آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس میں ضرور چھوڑیں، تاکہ کہیں کوئی سوال جو آپ سمجھتے ہوں کہ ایمرجنسی طور پر پوچھنا چاہیے تھا جو ہم سے رہ گیا ہو، تو ہم اگلی نشست میں ان سے وہ سوالات بھی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔